اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کو میڈیا پر کیوں جگہ نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ سچ بولتے ہیں۔ جس دن جھوٹ بولیں گے میڈیا کی زیب و زینت کے پہلے صفحے پر۔ دو وجہ ہیں کہ تحریک لبیک میڈیا کے جناب ہاٹ ٹائم میں، جناب کیا کہتے ہیں، سپریم ٹائم کیا کہتے ہیں جی، پرائم ٹائم میں جب جناب تحریک لبیک کی خبریں آنا شروع ہو جائیں تو یا سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے تحریک کا سودا کر دیا ہے، اپنے نظریے کا سودا کر دیا ہے، یا پھر دین تخت کے اوپر آ گیا ہے۔ دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو ہم بات کرتے ہیں، ہماری بات سنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہماری بات اس لیے کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے اور بڑا مختلف اور جناب ہوتا ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم ایک اصول پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم ان کے نظریے کو مان لیں، یہ تو وہی تھے جو 100 سال انگریز کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں کی مخبریاں کرتے رہے۔ اور میں نام نہیں لیتا، میں گزر جاتا ہوں اس لیے کہ بعض لوگ پھر جناب بات کرتے ہیں کہ آپ آخری حد چھو جاتے ہیں۔ اس ملک کے وزارت خارجہ کے عہدے تک انگریزوں کا غلام، جس کے بڑوں نے 10 روپے پر مجاہدین جنگ آزادی 1857 کی مخبریاں کی تھی، وہ اس ملک کے وزارت خارجہ کے عہدے تک گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور جن کے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے۔ اور جو پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آئے، آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے اور پھر ان کو لڑا دیا گیا ہے۔ کسی کو قوم کے نام پر، کسی کو رنگ کے نام پر، کسی کو عصبیت کے نام پر، کسی کو قومیت کے نام پر۔ اگر عصبیت اور قومیت اور رنگ پر ہم نے لڑنا ہوتا تو ہم ہندوستان سے کیوں آتے؟ اصل وطن تو ہمارا ہندوستان تھا۔ ہم اس کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی قبروں کو پاکستان اس لیے آئے تھے کہ پاکستان میں وہ نظام ہوگا جو کملی والے کا ہوگا اور ہم اس نظام کے اندر رہیں گے۔ لیکن یہاں یہ نہیں پتا کہ یہاں سارے انگریز اور جناب یہود و نصارہ کے غلام آ جائیں گے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے ریاست کے اصولوں کو نہیں بدلنے دیا اور جناب اس کو آئین کو نہیں جناب لاگو ہونے دیا۔ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ کہتا ہے تو نے اپنا ذہن بٹیروں جتنا لے لیا۔ بٹیرا سمجھتے ہیں؟ ممولا، بٹیرا ہی کہتے ہیں آپ کے ہاں۔ اقبال کہتا ہے جو بٹیرے ہوتے ہیں نا، بٹیرے، ان کی چھلانگ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور بس اتنی اڑار ہوتی ہے۔ اور کہتا ہے جس نظریے پر ہم آئے تھے اور جو نظریہ ہمارے بڑے لے کر آئے تھے وہ تو شاہینوں کا نظریہ تھا۔ بٹیرے کی چھلانگ تو یہاں سے وہاں تک ہوتی ہے، شاہین تو لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں۔ اور جب جناب بات کی جائے گی دنیا میں کہ پاکستانی معیشت کا کیا بنے گا تو وہ ہمیں اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جب IMF ہمیں قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے، اور جب وہ قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم جناب رشیا کے پاس چلے جائیں گے، اور جو وہ بند کرے گا تو ہم نیٹو کے پاس چلے جائیں گے۔ پوری دنیا میں پوری پاکستانی قوم کا تعارف کروانے والے یہ حکمران ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کا تعارف بھکاری کے طور پر کروایا ہے۔ آج ملک، وطن اور یہ ساری چیزیں، یہ پاکستان کی سڑکیں اور پاکستان کے ہوائی اڈے گروی رکھوانے والے کیا قوم ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ قوم ٹیکس نہیں دیتی، قوم اپنا کما کر روزانہ نہیں کھاتی، سیلاب آئے تو قوم پیسے اکٹھے کر کے نہیں دیتی، کرونا آئے تو قوم اپنے جناب پاکستانی عوام کی مدد نہیں کرتی۔ کوئی ایسی ایک جگہ بتائیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت فلاحی اداروں میں چلنے والے جناب بہت بڑے ادارے ہیں، کیا قوم ان کو پیسے نہیں دیتی؟ قوم ان کو ڈونیشن نہیں دیتی؟ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اسی قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کا ٹوٹل خسارہ کتنا ہے؟ 4000 ارب روپے، جو سود کی قسط میں، مد میں۔ اب یہ باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں کہ مولوی معیشت پر بات کرتے ہیں۔ مولوی معیشت جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جن کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معیشت کیسے چلے گی۔